السلام علیکم۔ آپ سب احباب کو کھریاں کھریاں کے اس سیشن میں خوش آمدید۔ اور بات کرنی ہے وہی جو ہمارا جرنیلی جھرلو والا الیکشن ہوا ہے، اس کے بعد جو سیاسی جماعتوں کے درمیان جو ہے وہ جوڑ توڑ ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے اب اس میں کسی جماعت کے پاس سادہ اکثریت بھی نہیں ہے، تو کوئی یہ اعلان نہیں کر سکتا کہ میری حکومت بنے گی۔ سب آپس میں جو ہے وہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور جو سب سے جو اہم ملاقات ہے وہ ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان۔ اب یہ ان کے درمیان دو ملاقاتیں ہو چکی ہیں، اور جو تازہ ترین پیپلز پارٹی کی طرف سے آیا ہے بیانیہ، وہ جو ایک پریس ریلیز جاری ہوتی ہے، تو اس میں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ بھئی سیاسی عدم استحکام سے ملک کو بچائیں گے، اور اس پہ دونوں جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کا اصولی اتفاق ہو گیا۔ تو مجھے یہ پڑھ کر جو ہے میں نے اس پہ تھوڑا سا غور بھی کیا کہ بھئی یہ جو سیاسی عدم استحکام ہے، اس سے کیا یہ جماعتیں ملک کو بچا سکتی ہیں؟ کہ جب جنہوں نے یہ الیکشن کروائے ہیں انہوں نے خود ملک کو عدم استحکام کی طرف دھکیلا ہے، تو یہ کیسے اس کے بچا سکتے ہیں؟ ابھی اس کام کے لیے آپ کو یاد ہوگا جہانگیر ترین کی قیادت میں انہوں نے ایک پارٹی بنائی تھی، استحکام پاکستان پارٹی۔ یہ اصل کام اس کا تھا کہ جس کو نام ہی انہوں نے یہ دیا، استحکام پاکستان پارٹی۔ تو انہوں نے اپنی پارٹی کو استحکام نہیں بخشا، اس کو ہروا دیا۔ صرف 2 سیٹیں ملی ہیں، اور اس پہ جو اتنی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی جہانگیر ترین نے، اس بیچارے کو بھی میدان سے آؤٹ کر دیا۔ تو وہ خود نہیں چاہتے استحکام ملک میں، تو آپ کیسے ملک میں جو ہے عدم استحکام جو ہے اس سے ملک کو بچائیں گے؟ یہ سیدھی سیدھی بات یہ کہیں کہ عمران نیازی سے ملک کو بچائیں گے، باقی اور کچھ نہیں ہے۔ تو خیر یہ بیان پیپلز پارٹی کا تھا، تو اس سے اندازہ یہ ہوا مجھے کہ چلیں اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی جرنیلی لائن پر آ گئی۔ کیونکہ کچھ دن پہلے نا تھوڑا سا پیپلز پارٹی والے یہ اس چیز کا اشارے دے رہے تھے کہ نہیں ہم تو پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطے کرتے ہیں، ان سے بھی سودے بازی ہو سکتی ہے، اور وہ مسلم لیگ نون والوں کو لفٹ نہیں کرا رہے تھے۔ اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے ماضی کی طرف آپ جائیں تو ان دونوں پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی، انہوں نے غیر اعلانیہ اتحاد کر کے بلوچستان اور سینٹ میں بہت ساری تخریبی کارروائیاں جو ہے مسلم لیگ نون کے خلاف کر رکھی ہیں۔ تو ان کا اتحاد آپس میں ہو سکتا ہے، یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے۔ تو آصف علی زرداری تو ویسے ہی سب پر بھاری ہے، وہ کہتے ہیں اس نے سیاست میں پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، تو پی ایچ ڈی وہ تو پہلے بھی یہ سارے کام اس نے کیے ہوئے ہیں، لیکن جنہوں نے یہ جو انتخابی شطرنج سجائی ہوئی ہے انہوں نے طے کیا ہوا ہے کہ نیازی کے قریب کسی کو نہیں بھٹکنے دینا۔ یہ جو ہے آپس میں جو ہے سارا سودے بازی کریں، تو چلیں جو جس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے وہ اٹھا لے، لیکن یہ وہ شادی ہے کہ جس میں ان کو اجازت نہیں ہے کسی کو ایک دوسرے سے خلا لینے کی یا فی الحال جو ہے دور جانے کی۔ یہ ان کو آپس میں ہی رہنا پڑے گا، تب جا کے جو ہے یہ معاملات آگے چلیں گے۔ تو اس لیے اب پیپلز پارٹی نے بھی یہ ملاقاتیں بھی شروع کر دی ہیں، اور ان ملاقاتوں میں وہ بلاول صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، شہباز شریف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں اب مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ یہ وہی بلاول ہے جو کہہ رہا تھا کہ بھائی میں نے تو ان کے ساتھ بالکل بات نہیں کرنی، اور اب آپس میں یہ مناظرہ کر رہے تھے کہ میں نے مناظرہ کرنا ہے، اور ادھر وہ ساتھ کہتا ہے کہ گھر میں گھس کر شکار کرنا ہے، اور اب دیکھیں وہ لاہور جا کر مذاکرات کر رہے ہیں، اور شہباز شریف موازنے کی بجائے جو ہے وہ اگلی پارٹنرشپ جو ہے اس کی باتیں کر رہا ہے۔ تو خیر ان کا کیا کیا جائے، ان کو کرسی چاہیے دونوں اطراف میں۔ اب تو مسلم لیگ نون نے بھی یہ ثابت کر دیا کہ بھائی ان کو ووٹ کی عزت نہیں درکار، ان کو بھی کرسی کھپے، اور آصف علی زرداری تو پہلے ہی کرسی کھپے والی فلاسفی ہے اس کی۔ یہ بہرحال باتیں کرتے تھے کہ نہیں ہم نے تو عوام کے لیے کچھ کرنا ہے۔ تو اب یہ دونوں آپس میں مل کر جو ہے یہ ساری باتیں کر رہے ہیں، اور اس میں جو اخباری ذرائع کوٹ کر رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی آدھی مدت کے لیے نون لیگ والا بنا لیتے ہیں، اور آدھی مدت کے لیے پیپلز پارٹی کا وزیر اعظم جو ہے اس کے حوالے سے یہ غور کر رہے ہیں۔ پہلے تو آصف علی زرداری نے کہا تھا نا کہ بھائی ہماری سی سی نے کہہ دیا کہ بلاول جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا، تو اب اس کے بعد جو ہے یہ اس پہ بھی غور کر رہے ہیں۔ تو مجھے اس پہ ہنسی بھی آئی کہ بھائی آدھی مدت یہ کیا چیز ہو رہی ہے؟ تو آپ اس سے بہتر ہے آپ یہ بنا لیں کہ بھائی ایک وقت میں یا تو ایک کو وزیر اعظم بنا لیں اور دوسرے کو ڈپٹی وزیر اعظم بنا لیں، جیسے آصف علی زرداری نے پہلے ایک حل نکالا تھا اور چودھری پرویز الہی کو اپنا ڈپٹی بنا لیا تھا، تو اس طرح ایک دوسرے کو راضی کر لو۔ اور یہ نہیں ہو سکتا تو پھر ایک سیاست پاکستان میں ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر دو، بھیا وقت 2 وزیر اعظم بنا لو، اور یہ کچھ وزارتیں ایک کو دے دو، دوسری جو ہیں وہ باقی جو وزارتیں وہ دوسرے کو دے دو، کیا آ جاتا ہے؟ خرچے تو ویسے ہی حکومتوں کے بے شمار ہیں، تنخواہیں تو اور امارات تو سب نے لینی ہیں،
تو اس میں یہ کہیں کہ جی چونکہ پاکستان کو استحکام دینا ہے، تو جس طرح وہ کوئی گھر بنایا جاتا ہے تو ایک سے زیادہ مستری لگا لیے جاتے ہیں تاکہ تیزی سے تعمیر کا کام جو ہے وہ مکمل ہو۔ تو اس عدم استحکام اور استحکام والا معاملہ جو ہے، اس کو تیز کرنے کے لیے آپ 2 وزیر اعظم بنا لیں، بیک وقت جو ہے اسپیڈ کام کی بڑھ جائے گی۔ اور پھر یا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان کی ایک انتظامی تقسیم کر لیں، تاکہ دونوں کے آپس کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں، اور وہ جو ایک بڑا تاریخی جملہ ہے، ادھر تم ادھر ہم، تو ادھر ایک وزیر اعظم بن جائے پنجاب سے ریلیٹڈ کچھ علاقوں میں، اور سندھ اور اس سے منسلکہ علاقے جو ہے ان میں بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنا لیں، دونوں کا ٹھرک پورا ہو جائے گا۔ اب یہ ان کے یہ استحکام ہے، پاکستان کے لیے کام کر رہے ہیں یہ لوگ، اور ان کی آپس میں یہ دیکھیں کہ بھائی ایسا ہے تو والنٹیئر کر دو نا کہ چلو جی میری ساری سپورٹ آپ کے لیے، نہیں سپورٹ نہیں دینی، آپ حصہ لینا ہے اور خود کام کرنا ہے تاکہ یہ کریڈٹ جو ہے وہ مجھے آئے۔ حالانکہ ان میں سے کوئی بھی وزیر اعظم بن جائے، ڈپٹی وزیر اعظم بن جائے، کوئی پہلے بن جائے، کوئی بعد میں بن جائے، سب علامتی ہوگا۔ وہ صرف وہ جو ہوتے ہیں نا، بعض لوگوں کو اعزازی پی ایچ ڈی کی ڈگری مل جاتی ہے، یا کوئی پولیس کا عہدہ مل جاتا ہے کہ جی یہ آنریری بنا دیا، اس کو بیجز لگا دیتے ہیں، تو اس کے بعد پاور تو کوئی نہیں ہوتی۔ تو اس طرح کا یہ وزیر اعظم بنے گا جو بھی بنے گا، سارا اختیار تو ان کے پاس ہے جنہوں نے الیکشن بھی نہیں لڑا اور الیکشن جیت لیا، اور میری مراد سے حافظ جی، سب کچھ ان کے پاس تھا، ان کے پاس رہے گا۔ اب تو آپ نے بالکل ان کو جو ہے سیاسی طور پہ بھی مضبوط جو ہے سب کچھ ان کے ہاتھ دے دیا، کیونکہ یہ رزلٹ ہی ایسا ہے، اور اس رزلٹ کے خلاف احتجاج کرنے کی بجائے آپ راضی ہو گئے کہ حافظ جی کی ریسیپی کے مطابق جو ہے ساری ونڈ کر لیتے ہیں۔ اس میں یہ دیکھیں نا، آدھی آدھی مدت کے لیے وزیر اعظم والی بات ہو رہی ہے، اور باقی بھی اتحادی حکومتیں جی پنجاب میں، بلوچستان میں، وفاق میں اس طرح کی باتیں کی ہیں، اور پلس کہ جی میثاق جمہوریت کی روشنی میں ہم 5 سال کا روڈ میپ جو ہے وہ طے کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی مذاق والی بات ہے، جب چاہتے ہیں میثاق جمہوریت کے پرچے اڑا دیتے ہیں، جب چاہتے ہیں اس پہ بات کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ ان کو کسی کو نام میثاق جمہوریت سے اب دلچسپی رہی ہے۔ اب دونوں جماعتیں جو ہیں وہ اپنا جو دیکھ رہی ہیں کہ بھائی ہماری جو عوام تک رسائی ہے، جو ہماری مقبولیت ہے، وہ بڑھ کیسے سکتی ہے، کیونکہ سب محدود ہو کر رہ گئے ہیں۔ مسلم لیگ نون پنجاب تک محدود ہے، پیپلز پارٹی سرحد تک سندھ تک محدود ہے، اور یہ دونوں چاہتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے۔ پیپلز پارٹی پہلے پنجاب میں تھی، اس دفعہ انہوں نے بڑی کوشش کی، بلاول نے بڑی دھواں دار تقریریں کی یہاں آ کر، لیکن اس کو ووٹ تو کوئی نہیں ملا۔ میرے خیال میں 15,000 بھی، ایگزیکٹ تو مجھے نہیں پتا، لیکن تیسرے نمبر پہ غالباً بلاول تو الیکشن ہار گیا۔ مسلم لیگ نون کے ایک جو ہے بڑا لیڈر بھی نہیں ہے، وہ عطا اللہ تارڑ سے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ تو اب یہ چاہتے ہیں کہ کچھ عرصے میں مل جل کے کام کریں اور اپنے آپ کو جو ہے مستحکم کریں، اور وہ بھی استحکام پاکستان کے نام پر، کہ بھئی ہم اس لیے کام کر رہے ہیں، اور ایک یہ دونوں مل کے عمران نیازی کی واپسی کا راستہ جو ہے وہ بند کر رہے ہیں۔ تو اب اس وقت ان دونوں کو جو کھلی چھٹی مل گئی، کیونکہ دونوں ایک ہی مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، تو وہ جو آزاد امیدواری منڈی ہے اس میں جو ہے ان کا جو ہے میجر شیئر ان کا ہے، پیسے بھی ان کے پاس بے شمار ہیں، اور اب وہ جو بکنے والے ہیں ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، اور جرنیلوں کی ان کو یہی ہدایت ہے کہ بھائی قیمت جتنی مرضی لگوا لو، یہ تمہاری ہمت ہے، چاہے 1 ارب لے لو، چاہے 2 ارب لے لو، جو مرضی لے لو ان سے، لیکن جانا کسی ایک ان میں سے ہے، اور کہیں نہیں جانا تم نے۔ تو ظاہر ہے اب ان کے پاس تو یہی چوائس ہے، اب زیادہ یہی خریدیں گے، یا زرداری کے پاس یا شہباز شریف صاحب کے پاس جائیں گے، اور جو ہے پھر یہ مل جل کر سیاسی عدم استحکام جو ہے اس سے جو ہے ملک کو بچائیں گے۔ اب یہ صرف کہنے کی باتیں کہ جی یہ انتظام جو ہے ہم نے ملک کو سیاسی عدم استحکام سے بچانے کے لیے کیا ہے۔ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ جرنیلوں نے اس کام کے لیے ایک پارٹی بنائی تھی، استحکام پاکستان پارٹی، تو وہ نہیں یہ کام کر سکی، اس کو نہیں انہوں نے یہ کام کرنے دیا، تو آپ لوگ کیسے یہ کریں گے؟ وہ اب چاہتے ہیں کہ پی ڈی ایم پارٹ 2 جو ہے اس سے یہ فیصلہ لے، یہ کام کیا جو ہے نا عدم استحکام والا اور نیازی کو سائڈ لائن رکھنے کا، یہ کام پی ڈی ایم پارٹ 2 وہ جو اتحادی حکومت تھی اس سے جو ہے لیا جائے۔ لیکن اس میں جو سب سے بڑی جو ہے حماقت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان میں سے خاص کر مسلم لیگ نون نے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ اس طرح کے رابطے نہیں کیے، ان کو راضی نہیں کیا ابھی تک کہ بھئی آپ بھی اس کا حصہ بنیں۔ مولانا کے ساتھ تو ایک تو انتخابی دھاندلی ہو گئی، ان کو سیٹیں جو تھیں ان کو وہ ایک تو ہروا دیا اس سے گنڈا پور سے، اور اس کے علاوہ بھی ان کی پارٹی کے ساتھ جو ہے وہ کافی ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی۔ حالانکہ یہی پارٹی وہاں پہ جب بلدیاتی الیکشن ہوئے تو انہوں نے ایک میجر شیئر ان کے پاس تھا خیبر پختونخوا میں، لیکن چونکہ جرنیلی جھرلو میں یہ فٹ نہیں بیٹھتے مولانا صاحب، تو انہوں نے ان کو ہروا دیا۔ تو اب ان کی طرف سے یہ بھی ان کو ایک انسٹرکشن ہے کہ بھئی مولانا صاحب کو ساتھ نہ شامل کریں، بہتر ہے کہ آپ اپنے طور پہ کریں۔
تو یہ مولانا کی ایک لحاظ سے یہ قربانی کریں، انہوں نے نظر انداز کر دیا کہ مولانا فضل الرحمان ہمارے سب سے جو ہے اعتماد جس پہ کیا جاتا ہے وہ اتحادی تھے. انہوں نے ان کی ساری جو ایک تحریک تھی اس کو لیڈ کیا تھا، لیکن ابھی تک انہوں نے مولانا صاحب کو اعتماد بھی نہیں لیا. اور ایک خبریں جو اخباروں کے ذریعے آتی ہیں اس میں تو یہ بھی ہے، بلکہ ٹویٹر پر مولانا کے قریبی جو ہیں، ٹویٹر پر جو لوگ، انہوں نے تو یہ کہا کہ مولانا صاحب سے انہوں نے رابطہ کیا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا کہ بھائی میں نہیں شامل ہوں. تو یہ بھی غلط بات ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ گریونسز ہیں تو ان کو آپ ذاتی طور پر مل کر جو ہے ان سے دور کریں. یہ جہاز وہاز بھیجنے سے کام نہیں ہوگا، آپ کو جانا پڑے گا. تو اگر آپ مولانا کی یہ جو عدم موجودگی ہے، اس جو نیا آپ اتحاد بنا رہے ہیں، تو اس سے یہ جو حافظ جی کا چوں چوں کا مربع ہے یہ وقتی طور پر تو ضرور بکے گا. ظاہر ہے آپ لوگوں نے الیکشن جیتا ہوا ہے، حکومت بھی آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ آپ کا پروجیکٹ زیادہ دیر نہیں چلے گا. پی ڈی ایم کی جو تحریک تھی اور پھر اتحادی حکومت جو تھی اس کو کامیاب بنانے میں مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا ہاتھ تھا. ان کی جو انتظامی صلاحیت اور پلس ان کے جو رضاکار تھے جو 24 گھنٹے کے نوٹس پر اسلام آباد میں آ کے انہوں نے عمر عطا بندیال کو جو ہے دن میں تارے دکھا دیے تھے. وہ والی فورس کسی پارٹی کے پاس نہیں ہے، وہ آپ کی انشورنس ہے. جب بھی آپ کا کوئی مارکا لگے گا، اگلا مارکا یا آپ کے خلاف کوئی سازش ہوگی تو اس کو روکنے میں اور آپ کی انشورنس کے طور پہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کام کرے گی. لیکن پتہ نہیں اب ان کو کیا کس قسم کی سیاسی منفعت نظر آ رہی ہے کہ نہیں پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے یہ جو ہے ہمارا کام ہو جائے گا، چونکہ مولانا کے پاس صرف 2-3 سیٹیں تو ان سے ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس سے بہتر ہے کہ ہم جو آزاد خرید لیں. میری ذاتی رائے تو یہی ہوگی، مسلم لیگ نون کو چاہیے کہ ہر صورت مولانا فضل الرحمان کو اعتماد میں لے اور انہیں اپنے اس نئے سفر میں بھی ساتھ رکھے، کیونکہ ایک نہ ایک دن پھر انہی سیاسی جرنیلوں کے ساتھ جو ہے میچ ہونا ہے. یہ ہو نہیں سکتا کہ میچ نہ ہو. اور اس وقت پھر مولانا فضل الرحمان کے علاوہ کوئی اور سیاسی رہنما جو ہے ان شریف سیاستدانوں کے ساتھ نہ پہلے کھڑا ہوا ہے نہ آئندہ کھڑا ہوگا. اور ان کی شمولیت کے بغیر یہ مسلم لیگ نون والے پیپلز پارٹی سے مل کر پاکستان میں جو ہے نہ کسی قسم کا استحکام لا سکتے ہیں اور نہ ہی جمہوریت کو جو ہے ان جرنیلوں کے چنگل سے آزاد کروا سکتے ہیں. الٹیمیٹ گول تو یہی ہے نا کہ آپ نے وقتی طور پہ جو سپیس لوز کی ہے ان جرنیلوں کے ہاتھوں وہ آپ نے ریکور کرنی ہے. پاکستان کو ایک عوامی پاکستان بنانا ہے، ایک فوج کو اس کے اپنے جو دفاعی کردار ہے اس تک محدود کرنا ہے. تو اس کے لیے تو آپ کو یہ چاہیے، ان کی مولانا فضل الرحمان کا لشکر جو ہے اس کے بغیر آپ نہیں کر سکتے. آپ کے پاس تو ہے ہی نہیں ایسے رضاکار. تو اس جوڑ توڑ میں مجھے تو پاکستان کے عوام کے لیے جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا. اور اگر یہ اتحاد بن جاتا ہے جس کی ابھی تو بہرحال باتیں ہو رہی ہیں اور الٹیمیٹلی بن ہی جانا ہے، تو میں تو اس کو کہوں گا کہ یہ عمران نیازی کے خلاف جو ہے ایک ٹیگ ٹیم جو ہے وہ ریسلنگ میں ہوتی ہے نا کہ 2 پہلوان مل جاتے ہیں، وہ ٹیگ ٹیم بن رہی ہے. وردی والوں نے کیا کرنا ہے کہ اس ٹیگ ٹیم کو عمران نیازی سے دنگل میں مصروف رکھنا ہے اور خود جو اپنا ان کا جو فوج میلہ چل رہا ہے وہ چلاتے رہنا ہے. ہر چیز ان کے اختیار میں، سب کچھ انہوں نے اپنے کنٹرول میں کیا ہوا ہے. اور اب تو ملک کی جو معاشی ترقی جو ہوگی وہ ایس آئی ایف سی غالباً اس دن بھی میں نے آپ سے کہا تھا اس کے تھرو ہونی ہے، تو اس میں بھی فوجی موجود ہیں، ان کا کنٹرول ہے اس پر. اور مسلم لیگ نون کو میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پر بھی بہت سارے خیر خواہ جو ہے انہوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ بھئی بہتر ہے آپ پنجاب میں حکومت بنا لیں، مرکز میں حکومت نہ لیں، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں. لیکن مسلم لیگ نون کا جو نون ہے اس کو شاید یہ بات پسند نہیں آئی. ان لوگوں کا خیال ہے کہ اگر وہ حکومت میں نہ آئے تو انہیں بہت زیادہ سیاسی نقصان ہوگا. پہلے ہی موجودہ انتخابات میں ان کو اچھا خاصا جو ہے وہ رگڑا لگ گیا ہے، ان کے سارے جو ایسٹیمیٹ تھے وہ غلط جو ہیں وہ ثابت ہوئے. تو یہ اگر حکومت میں نہ آئے تو پھر ان کی جو ہے ان کو یہ نقصان جو ہے اس میں اور اضافہ ہو جائے گا، یہ اور غیر مقبول ہو جائیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ حکومت لے لیں اور اپنی سیاسی مقبولیت کو بہتر بنانے میں عوامی رابطوں میں جو ہے یہ اضافہ کریں اور لوگوں کے کام کریں تاکہ جس طرح پہلے پنجاب میں ان کا کنٹرول تھا وہ چیز ہو جائے. اس طرح ان کے پنجاب میں ووٹ بینک جو اس میں اضافہ ہوگا، یہ ان کا خیال ہے. اور پھر چونکہ اگلا انتخابی میچ جو ہے وہ زیادہ دور تو نہیں ہے، 1.5 سال 2 سال کی بات ہوگی. تو اس دوران یہ اپنی چاہتے ہیں کہ کم از کم پنجاب سے ایسی پرفارمنس دے کہ ان کو دوبارہ جو ہے یہ جو اس طرح کا یہ جو چوں چوں کا مربع والی سچویشن ہے اس سے واسطہ نہ پڑے. تو یہ طے کیا ہے مسلم لیگ نون والوں نے، جس کے میں بھی ذاتی طور پر اس کے حق میں نہیں ہوں کہ بہتر یہی تھا کہ ایک دفعہ اپوزیشن میں بیٹھ کے جنہوں نے یہ سارا عدم استحکام قائم کیا ان کو مزے لینے دیتے کہ بھئی چلاؤ ملک، آپ کے کیسے چلا سکتے ہو. اور اگر آپ کے خلاف کوئی زیادتی ہوتی ہے تو یہ زیادتیاں سیاست میں ہوتی ہیں، آپ کے ساتھ پہلے بھی ہوئی ہیں، جیلیں آپ نے برداشت کر لی ہیں
تو اگر ایک دفعہ پھر جیل 2-4 مہینے کے لیے چلے جائیں گے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اتنے بڑے-بڑے مقاصد ہو، ملک کی خدمت کرنا آپ کے کا جو ہے نصب العین ہو، زندگی کا مقصد ہو، تو اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ قربانیاں مانگتی ہیں۔ بہرحال یہ ان کا اپنا ذاتی فیصلہ ہے کہ بھئی فی الحال حکومت میں بیٹھنا ہے۔ یہ ہمیشہ اسی طرح کرتے ہیں کہ فیصلے کرتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جاتے-جاتے وہی میں دوبارہ مولانا فضل الرحمان کا حوالہ دے دیتا ہوں کہ پچھلے 2018 کے انتخاب میں بھی انہوں نے انہیں بتایا تھا کہ اسمبلیوں میں نہ جائیں، اس حکومت کے خلاف احتجاج کریں، یہ بہتر ہوگا۔ تو 4 سال، 5 سال کے بعد انہیں وہ بات سمجھ آئی کہ ہاں، وہ ٹھیک کہہ رہے تھے مولانا فضل الرحمان، ہمیں نہیں جانا چاہیے تھا۔ اسی طرح اب یہ پھر یہ جو چوں-چوں کا مربع بن رہا ہے اس میں شامل ہوں گے، نیازی کے حوالے سے جرنیلوں کی مدد کریں گے، لیکن آخر میں یہ ریاست اور جرنیل ان کو بچاتے رہ جائیں گے۔ ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ اب میں آپ سے لوں گا اجازت۔ کھڑیاں کھڑیاں کے اگلے سیشن تک آپ کو رب رکھا، پھر ملاقات ہوگی۔